گھر کا ہر فرد اپنی ذات میں ان شرائط کو تلاش کرنے کی کوشش کرے جس جن میں یہ شرائط پائی جائیں گی ان پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا جب قربانی واجب ہو جاتی ہے تو اس کا ترک کرنا گناہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ 1 سال ترک کیا گناہ صغیرہ، دوسرے سال ترک کیا گناہ صغیرہ، اور تیسرے سال بھی قربانی نہیں کی تو گناہ کبیرہ، کیونکہ صغیرہ اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اصرار کا مطلب ہے ایک گناہ کو اس طرح لگاتار کرنا کہ درمیان میں توبہ نہ آئے۔ تو اگر کوئی لگاتار 3 دفعہ گناہ کرتا ہے تو اور بیچ میں توبہ نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ اس نے اصرار کے ساتھ اس گناہ کو کیا ہے۔ اب اگر وہ گناہ صغیرہ تھا تو اصرار کرنے کی وجہ سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ قابل تشویش بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی ذات میں قربانی کی شرائط تلاش کرنے کے سلسلے میں انتہائی غفلت کی شکار ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل و بالغ ہونا۔ چنانچہ نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے، غیر مسلم پہ واجب نہیں ہے۔ تیسرا ہے مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر کی تعریف یاد رکھیں کہ اپنے شہر کی حدود سے انسان باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، تو جیسی وہ گھر سے شہر سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو 92 کلومیٹرز دور جانے کا تو وہ مسافر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جو مسافت کی میں نے آپ کو مقدار بتائی 92 کلومیٹرز، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بعض فقہاء اپنے حساب سے کوئی پیمائش نکالتے ہیں، بعض کوئی پیمائش نکالتے ہیں، کیونکہ صراحتاً حدیث میں ایک پرٹیکولر ورڈ اس آزمائش کے لیے نہیں آیا۔ سرکار نے 3 دن کی مسافت بیان فرمائی، 3 دن۔ اب وہ 3 دن پانی کے بھی ہو سکتے ہیں، ہوا کے سفر کے ہو سکتے ہیں، زمینی سفر کے ہو سکتے ہیں، پھر پہاڑی سفر، پھر اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر، پیدل، پھر بیچ میں کھانا پینا، استنجا وغیرہ کے مسائل، نمازوں کے۔ تو 3 دن میں کتنی مسافت طے ہوگی؟ یہ فقہاء نے پھر اپنے اندازے کر کے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک مخصوص ہندسہ بیان کر دیا۔ تو ہمارا جو اعتماد ہے وہ 92 کے ہندسے پر ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا مسافر ہو جائے گا۔ اس قید سے فائدہ معلوم ہوا کہ جب تک آپ اپنے شہر کی حدود میں ہیں، چاہے آپ نے لاکھوں کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ کیا ہو، آپ مسافر نہیں بنیں گے۔ شہر کی حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر شہر کی حدود سے باہر نکل گئے لیکن ارادہ 92 کلومیٹرز دور جانے کا نہیں ہے، 50 ہے، 40 ہے، 30 ہے، تب بھی آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ دونوں شرطیں جمع ہونی چاہیے۔ لہذا جب انسان باہر نکل گیا تو سمجھ لیں اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہو گیا۔ اب جب تک یہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، سفر کر رہا ہے تو یہ مسافر ہے۔ پھر اگر یہ بالفرض کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے جو اس کا وطن اصلی نہ ہو، وطن اصلی اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ پیدا ہوا، اس کا آبائی گھر وہاں پر ہے اور انہوں نے وہاں سے مائگریشن وغیرہ نہیں کیا، اب بھی ماں باپ وہاں پر ہیں، یا ماں باپ نہیں تو کم از کم آبائی گھر اب بھی موجود ہے، تو وہ وطن اصلی کہلاتا ہے۔ اس شہر میں تو جیسے یہ داخل ہوں گے مقیم ہو جائیں گے، اور مقیم ہو گئے اور قربانی کے 3 دن اس کو یہاں مل گئے تو سمجھ لیں پھر یہ مقیم ہونے والی شرط تو پائی گئی۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے شہر میں جاتے ہیں جو آپ کا وطن اصلی نہیں ہے، آبائی گھر وغیرہ وہاں پر نہیں ہے، تو اب اس میں شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو آپ مقیم ہو جائیں گے، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی تو اب بھی مسافر ہیں۔ تو ایک تو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے، 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، آپ مسافر ہو گئے، جب تک گھوم رہے پھر رہے ہیں مسافر ہیں۔ دوسرے شہر میں پہنچ گئے لیکن 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی تب بھی مسافر ہیں، بشرطے کہ وطن اصلی نہ ہو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے کسی شہر میں اور وطن اصلی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی نیت میں خود مختار نہیں ہیں بلکہ آپ کی نیت کسی کی نیت کے تابع ہے، تو پھر آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، جس کے آپ تابع ہیں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے، بیوی اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیوی شوہر پہ حاکم نہ ہو۔ اگر بیوی کا روب چلتا ہے اور وہ کہتی ہے خبردار 16 دن ٹھہرنا ہوگا، جی حضور ٹھہرتا ہوں 16 دن، تو پھر تو بیوی حاکم ہو گئی، شوہر محکوم، اب اس کی نیت کا اعتبار نہیں۔ لیکن عمومی جو قاعدہ ہے کہ شوہر کا حکم چلتا ہے، شوہر کا کہنا مانا جاتا ہے۔ اب عورت نے اس شہر میں پہنچ کے نیت کی 1 مہینے کی، لیکن شوہر کہتا ہے کہ نہیں 12 دن میں واپس جانا ہے، تو اب عورت کی 1 مہینے کی نیت اسے مقیمہ نہیں بنا دے گی، وہ مسافرہ ہی رہے گی، کیونکہ اس کی نیت شوہر کی نیت کے تابع ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی امپلائی ہے وہ اپنے افسر کے ساتھ کوئی
مطلب ملونر وغیرہ کے ساتھ جا رہا ہے یا ماتحت ہے اپنے افسر کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ کسی شہر میں پہنچتا ہے اور افسر کا حکم چلتا ہے، تو یہ لازم بات ہے کہ جو ماتحت ہے اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثلا اگر وہ 3 مہینے کی نیت کر لے اور افسر کہتے ہیں ہم 6 دن میں چلے جائیں گے، تو یہ 6 دن ان دونوں کے حق میں کہلائیں گے، اس کی 3 مہینے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اپنے شہر کی حدود سے آپ باہر نکلے، کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، آپ مسافر ہو گئے۔ اب جب تک آپ سفر کر رہے ہیں، مسافر کسی شہر میں چلے گئے اور وہ آپ کا آبائی وطن نہیں ہے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی، تب بھی مسافر، یا اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی لیکن آپ اپنی نیت میں خود مختار نہیں بلکہ آپ کی نیت کسی اور شخص کی نیت کے تابع ہے اور اس نے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی، تب بھی آپ مسافر۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں اور کسی ایک شہر میں 15 دن ٹھہرنے کی، لگاتار ٹھہرنے کی نیت نہ ہو بلکہ اس کے درمیان میں آپ کہیں اور بھی چلے جائیں گے دوسرے شہر میں، تو بھی آپ مسافر رہیں گے۔ مثال کے طور پہ کراچی سے کوئی لاہور گیا، سوچا کہ 10 دن یہاں ٹھہروں گا، پھر میں 10 دن جاؤں گا پشاور، پھر میں 10 دن جاؤں گا بلوچستان کے کسی شہر میں، پھر 10 دن جاؤں گا اندرون سندھ، پھر کراچی واپس آؤں گا، تو یہ 40 دن بن گئے ویسے، لیکن کسی ایک شہر میں مستقل 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی ہے، لہذا یہ شخص بھی مسافر ہی رہے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک چونکہ اب یہ حج کا سیزن چل رہا ہے، اس کے حساب سے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جو حاجی حضرات ہوتے ہیں جو خصوصاً حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، ان کے اوپر حج کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ جو حج کی قربانی ہے اس کا عید الاضحیٰ کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ قربانی ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، شرعی فقیر غنی نہ ہو، ان پہ قربانی واجب ہوگی، چاہے مالک نصاب ہے یا نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ لیکن جو دوسری ہوتی ہے عید الاضحیٰ والی، وہ اگر حاجی دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ پہ واجب ہے کہ نہیں، تو پھر اس کو بھی اپنے اندر شرائط دیکھنی ہوں گی، مسلمان تو ہے ہی وہ، دوسرا وہ عاقل بالغ ہو، تیسرا مالک نصاب ہو، مالک نصاب کی تفصیل بتاؤں گا، چوتھا یہ کہ وہ مقیم و مسافر نہ ہو۔ اگر مکۃ المکرمہ میں مثال کے طور پہ اس کو 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے اور اسی طرح مدینہ منورہ میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے، تو دونوں جگہ مسافر رہے گا، تو اس پر عید الاضحیٰ والی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو منی ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، یہ مکے میں شامل مانے کہ نہ مانے؟ اگر آپ شامل مانیں گے تو مکے کے ایام اور یہ منی، مزدلفہ، عرفات میں جو آپ وقت گزاریں گے دن، ان کو ملانا ہوگا، ملانے کے بعد آپ دیکھیں گے 15 دن بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ اور اگر ان کو بالکل علیحدہ مان لیا جائے، مکے کو علیحدہ شہر تصور کیا جائے، تو اگر مکے میں آپ 10 دن ٹھہرے مثال کے طور پہ اور پھر 5 دن آپ ان تینوں جگہ پہ ٹھہرتے ہیں، تو کسی ایک جگہ آپ 15 دن نہیں ٹھہرے تب بھی مسافر ہیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منی، عرفات، مزدلفہ کو مکے میں مانے جائے یا نہ مانا جائے۔ ہمارا خیال یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ اب منی، مزدلفہ، عرفات یہ مکے سے بالکل تقریباً متصل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ عزیزیہ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں سے ٹنل بنائی ہے، پہاڑ کے راستہ بنایا ہے جس میں آپ پیدل بھی چلیں تو 15 منٹ میں منی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ منی، عرفات، مزدلفہ اگر دیکھا جائے تو اب یہ مکے کے مضافات ہو چکے ہیں، اور مضافات ان علاقوں کو کہتے ہیں جو شہر میں تو شامل نہیں مانے جاتے لیکن شہر کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ان کا اتصال ہو جاتا ہے شہر کے ساتھ۔ تو جیسے آپ نے سنا ہوگا روزہ افطار ہوتے ہوئے کہ کراچی اور اس کے مضافات میں روزے کا افطار کا وقت یہ ہے۔ یہ جو مضافات اس سے مراد ہے اطراف میں جو شہر سے متصل دوسرے علاقے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو دوسرے علاقے ہوتے ہیں وہ پھر شہر کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ مکے میں مثلا آپ نے 12 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے اور آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ آپ کو عرفات، منی، مزدلفہ میں 3-4 دن مزید لگ جائیں گے، تو 12 یہ اور 4 دن یہ 16، تو آپ مقیم ہوں گے، لہذا ایسے حاجی پر پھر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ تو حج کے شکرانے والی قربانی تو حدود حرم میں ہی ہوگی، وہ باہر نہیں ہو سکتی، لیکن عید الاضحیٰ والی، بقرعید والی قربانی حدود حرم میں کرنا لازم نہیں۔ اس کے لیے حاجی صاحب ایسا کر سکتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں جہاں سے شہر سے آپ آئے ہیں وہاں پر اپنا کسی کو وکیل بنا دیں، فون کر دیں کہ بھئی میری طرف سے قربانی شہر میں کر لینا، اگر آپ نے پہلے پیسے دے دی اچھی بات ہے، نہیں بھی دی انہیں کہیں میری طرف سے کر لو، پھر میں آ کے پیسے دے دوں گا۔ تو جو عید الاضحیٰ والی قربانی ہے اس کا حدود حرم میں ہونا واجب نہیں، وہ آپ گھر پہ بھی وکیل بنا سکتے ہیں، حج کے شکرانے والی وہیں پہ کریں گے۔ تو مدینے میں تو عموماً کوئی 15 دن ٹھہرتا نہیں، 8 دن ہی گزارتے ہیں، لیکن مکے کا حساب ضرور کیا کرے حاجی کہ مکے کے جو ایام ہیں اور پھر مزدلفہ اور منی اور میدان عرفات اس کے ایام کو ملا لے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ دن بنتے ہیں مقیم ہوں گے
باقی شرائط کے ساتھ اگر شرائط پائی جائیں تو عید الاضحیٰ والی قربانی واجب ہوگی، اور اگر آپ 15 دن سے کم ٹھہر رہے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں، وہ والی قربانی واجب نہیں ہوگی، ہاں حج کے شکرانے والی قربانی آپ پر لازم ہوگی۔ امید ہے کہ کافی حد تک مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب رہا مالی کے نصاب کا مسئلہ، چونکہ وقت قلیل ہے، مجھے جوابات بھی لینے ہیں، تو میں نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں سنڈے اگر